آج قرآن پاک وہی ہے. آج امت مسلمہ در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں. کیوں؟ ہم نے قرآن پاک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. ہماری اولادیں آج قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں. آج ہم خود قرآن پاک کی تلاوت سے دور ہیں. وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنایا، خدا کی قسم اللہ نے وہ مقام دیا، آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت صحابی نماز تہجد پڑھ رہے ہیں. توجہ، ایک صحابی نماز تہجد پڑھ رہے ہیں اور نماز تہجد میں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، مزے لے لے کر، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشیت الہی کے ساتھ. اور جب مزہ آتا ہے تو اونچی آواز میں جب تلاوت فرماتے ہیں تو سامنے گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ایک طرف بچہ ہے. اونچی آواز میں تلاوت کرتے ہیں تو گھوڑا بدکتا ہے. خیال آتا ہے کہ گھوڑا کہیں بچے کو نقصان نہ کر دے. آہستہ آواز میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ نماز تہجد کے نفل پورے کیے اور ادا کرنے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یہ صحابی رسول نے، اور دعا مانگتے ہوئے جب ایسے اپنے ہاتھوں کو چہرے پہ لگایا نا اور اوپر آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو روایات میں آتا ہے کہ بہت ساری روشنیوں کو دیکھا صحابی رسول نے، کہ بہت ساری روشنیاں ستاروں کی مانند اوپر کو اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ صحابی بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ یار یہ منظر میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا. نماز فجر میں جناب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. عرض کی فدا کابی و امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان ہو، میں نماز تہجد میں اللہ کا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جب میں نے نفل پورے ادا کیے میں نے دعا مانگی، یا رسول اللہ میں نے کچھ روشنیاں دیکھی جو اوپر کو اٹھ کر جا رہی تھی، اوپر کو اٹھ کے جا رہی تھی. میں بڑا حیران ہوا. توجہ کرنا، قرآن پاک پڑھنے کی یہ برکت ہے، قرآن پاک کی محبت کی یہ برکت ہے، قرآن پاک کی رحمت کا یہ معجزہ ہے. میرے حضور نے فرمایا صحابی تجھے مبارک ہو، یہ اللہ کے فرشتے تیرے قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے تیرے گھر میں تشریف لا چکے تھے. اگر تو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا قرآن کی تلاوت کو بند نہ کرتا تو آج مدینہ کے سارے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے. یہ قرآن کو معمولی چیز تھوڑی ہے. آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر میں یہی عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی عادت کو بنائیں، قرآن پاک کے قریب لے کر آئیں اپنے آپ کو. نماز فجر کے بعد کوئی کام اس وقت تک نہ کرے جب تک سورہ یاسین کی تلاوت نہ فرما لے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے، کرنے کے بعد باقی کام بعد میں کرتا ہے، تو اللہ پاک حکم فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں اس بندے کے لیے شام تک تم کافی ہو جاؤ. یہ بندہ کوئی بھی کام کرے تم نے اس کے ساتھ مدد کرنی ہے. اللہ اکبر. اور ایک اور آپ کو خوبصورت واقعہ سنا دوں کہ قرآن پاک ایک معمولی چیز نہیں ہے. مدینہ منورہ کے اندر ایک مشہور قاری قرآن گزرے، وقت کے امام حضرت امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے استاذ ہیں بچوں کے، بہت بڑے اللہ کے قرآن کے قاری ہیں.
قرآن پاک کے ساتھ اتنی محبت فرماتے تھے، قرآن کی اتنی تلاوت کرتے تھے کہ ان کے منہ سے خوشبو آتی تھی، خوشبو آتی تھی۔ تو شاگردوں نے کہا، نمازیوں نے کہا، مریدین نے کہا، حضرت آپ کے چہرے سے، آپ کے منہ کے اندر سے جو خوشبو آتی ہے، نہ یہ الائچی کی خوشبو ہے، نہ یہ سونف کی خوشبو ہے، یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ ہمیں ذرا بتائیے۔ تو حضرت امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ بھئی یہ میرا راز ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لیکن بچوں نے ضد کی، نمازیوں نے ضد کی، مریدین نے ضد کی کہ حضرت نہیں، آج بتانا پڑے گا۔ تو حضرت امام اعظم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کے قرآن کی تلاوت اس قدر محبت اور شوق سے کرتا ہوں کہ ایک دن میں قرآن کی تلاوت کرتا 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 باوضو حالت میں سو گیا، تو میری نیند میں جناب امام الانبیاء خاتم النبیین وجہ تخلیق کائنات ہادی کون و مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا عاصم تو اللہ کے قرآن کی تلاوت اتنی محبت سے اور اتنے شوق سے کرتا ہے، مجھے تیرے پہ اتنی محبت اور عشق آیا ہے، مجھے تیرے سے اتنا لاڑ آیا ہے، اپنا چہرہ قریب کر۔ اے میرے دوستو، اے میرے شاگردو، میں امام اعظم کوفی رحمہ اللہ نے اپنا چہرہ رسول اللہ کے چہرے مبارک کے قریب کیا تو میرے آقا نے میرا چہرہ چوم لیا۔ جب سے مصطفیٰ نے میرا چہرہ چوما ہے اس وقت سے لے کر یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ خوشبو موت تک نہیں، یہ خوشبو میرے ساتھ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام تک جائے گی۔